بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کو شریعت نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، جنہیں فقہ کی اصطلاح میں شرائط نماز کہا جاتا ہے، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور شرائط نماز 7 ہیں، ان میں سے 4 کو ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ یہ 4 شرائط ان کو بیان کیا گیا۔ 5ویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب نماز کا وقت داخل ہو جائے۔ مثلا فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو فجر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا اس کے بعد آپ پڑھیں گے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے تو فجر کے وقت کے داخل ہونے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے، تب نماز ہوگی۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم پہلے ہی نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو وقت داخل ہونے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر نماز مقررہ وقت میں لازم اور ضروری ہے۔ جب وقت آئے گا اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے آگے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وقت نکلنے کے بعد آپ پڑھیں گے وہ قضا کہلائے گی، وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز کا جب وقت شروع ہوگا آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو 5ویں شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ کوئی آدمی یہ سوچے ہم 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں، جیسے بہت سے لوگ سفر وغیرہ میں کرتے ہیں، تو اگر اس طرح صورت اختیار کی جائے کہ مثلا آپ کو ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھنی ہے، تو آپ ظہر کا جو اخیر وقت ہے، مثلا 15 منٹ بچا ہوا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں 12 رکعت پڑھنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، تو ظہر کا وقت ختم ہونے سے 15 منٹ پہلے آپ ظہر کی نماز شروع کر دیں۔ جب ظہر کی نماز پوری ہوگی آپ کی، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، لہذا 12 رکعت سے فراغت کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئی۔ لیکن ظہر پڑھیں آپ 1:30 بجے اور اسی وقت آپ سوچیں ہم عصر کی نماز پڑھ لیں، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، حج کے دوران عرفات اور مزدلفہ میں جو 2 نمازیں جمع کی گئی ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہے، وہ ایک مخصوص حالت ہے، لیکن عام حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھا جائے، اس سے پہلے اجازت نہیں۔ نماز کا وقت نکل گیا تو اب وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہو گئی۔ اور 6ٹھی شرط نماز سے پہلے وہ استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا۔ اسلامی شریعت میں قبلہ متعین کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اجتماعی عبادتوں کے اندر یکسانیت اور اتحاد پیدا کیا جائے، اس لیے کہ 100-500 آدمی کہیں ایک جگہ جمع ہے اور انہیں قبلہ متعین کرنے کا اختیار دے دیا جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افتراق کی، انتشار کی جو ایک کریہ اور ناپسندیدہ صورت پیدا ہوگی جو ناقابل برداشت ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعی عبادتوں کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنے اور منہ کرنے کا حکم دیا تاکہ عبادتوں کے اندر اتحاد پیدا ہو، یکسانیت پیدا ہو، یکسوئی اور اتحاد کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیا جا سکے، افراتفری کا ماحول نہ ہو۔ لیکن قبلے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلے کی جہت میں ہے، اس کے علاوہ سمت میں نہیں ہے، بلکہ اسلامی عقائد کے مطابق اللہ رب العزت ہر جہت سے اور ہر طرح کے قیود سے بالا تر ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ صفت وجود کے ساتھ متصف ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، ہر سمت میں اللہ تبارک و تعالی موجود ہے۔ اسی کو قرآن کریم میں بیان کیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، جدھر آپ رخ کریں اللہ اس سمت میں آپ کو نظر آئے گا۔
تو قبلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خاص اسی سمت میں موجود ہے، اس کے علاوہ سمت میں موجود نہیں ہے۔ قبلے کی طرف رخ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اور جس سمت رخ کرنے کا حکم دیا تو اس حکم کو بجا لانا ہی اصل مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ یہ قابل پرستش نہیں، یہ معبود نہیں جیسا کہ بعض غیر مسلم سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی طرف رخ کرنے سے صرف اجتماعیت کی شان کو باقی رکھنا منظور ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ نہیں، بلکہ جس جگہ خانہ کعبہ موجود ہے وہاں سے لے کر آسمانوں تک کی جو فضا ہے یہ قبلہ ہے۔ لہذا اگر وہ عمارت خدا نخواستہ نہ رہے تو بھی قبلہ موجود رہے گا۔ یہ اس بات کی کھلی ہوئی نشانی ہے، دلیل ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کا پجاری نہیں ہے۔ اگر وہ خانہ کعبہ کا پجاری ہوتا، خانہ کعبہ کو معبود سمجھتا، تو خانہ کعبہ کے موجود نہ ہونے کے وقت وہ اس طرف رخ نہ کرتا اور اس کو اپنا قبلہ نہ بناتا۔ اسی طرح کے شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کی تبدیلی کا معاملہ فرمایا ہے تاکہ یہ بات آشکارا ہو جائے کہ مقصود یہ عمارت نہیں ہے، مقصود خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ مقصود اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان نماز ادا فرماتے تاکہ خانہ کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی سامنے ہو جائے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کی موافقت کے غرض سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، جس کا رخ مکہ معظمہ سے بالکل مخالف تھا۔ آپ نے 16 یا 17 مہینے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلی خواہش، دلی آرزو اور تمنا کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا کرتے ہوئے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور قیامت تک کے لیے بیت اللہ کو اللہ نے قبلہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ تبدیلی اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ عبادت کسی خاص قبلے کی نہیں کی جاتی بلکہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی جاتی ہے۔ اسی لیے قبلہ ایسا لازمی جز اور عنصر نہیں ہے کہ ہر صورت میں قبلے کی طرف رخ ہونا لازم اور ضروری ہو، بلکہ بعض صورتوں کے اندر قبلے کی طرف اگر رخ نہ ہو سکے تو بھی نماز کو درست قرار دیا گیا ہے۔ مثلا کوئی شخص سفر وغیرہ میں ہے اور وہاں اسے یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کوئی بتانے والا بھی قریب موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بیٹھ کر غور و فکر کیجیے، غور و فکر کرنے میں کوتاہی مت کیجیے، غور و فکر کیجیے جس کو تحری کہا جاتا ہے۔ غور و فکر کے بعد آپ ایک نتیجے پر پہنچے کہ اس سمت قبلہ ہے، آپ نے اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لی۔ جو ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے کسی نے آ کر بتلایا کہ حضور جدھر آپ پیٹ کر کے نماز پڑھ رہے تھے ادھر قبلہ ہے اور جدھر آپ رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے ادھر قبلہ نہیں ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے آپ کی نماز ہو گئی، یعنی آپ کی جو تحری ہے یہ قبلے کے قائم مقام قرار دی گئی۔ لہذا قبلہ اگر معبود ہوتا، قبلہ اگر قابل پرستش ہوتا تو کسی بھی صورت میں قبلے کے علاوہ کی طرف رک کر کے نماز اگر پڑھی جائے تو درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن درست ہو رہی ہے۔ اسی طرح دور سے عین قبلہ نہیں ہے کہ بالکل سٹیک قبلے کی طرف رخ ہو، بلکہ سمت قبلہ ہے۔ اگر کچھ ڈگری اس قبلے کے دائیں بائیں کر کے اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس صورت میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔
لہذا معلوم یہ ہوا کہ قبلہ مقصود نہیں ہے، مقصود اصلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں، لہذا وہ جو حکم دیتا ہے اس حکم کو بجا لانا یہی عبدیت کا تقاضا ہے۔ جب اس نے کہا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اس نے جب کہا اب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لو، ہم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ لہذا اللہ کا حکم اصل ہے، وہ جس طرف بھی حکم دے دے ہم اس طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے۔ لہذا جس طرف ہم رک کر کے جس کو اپنا قبلہ بنا رہے ہیں یہ صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کو معبود سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ تو چھٹی شرط جو شرائط نماز میں سے ہے وہ قبلے کی طرف رخ ہونا، یہ چھٹی شرط بیان کی گئی ہے۔ ساتویں شرط نیت کرنا۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور اس کے حکم کی تعمیل کی غرض سے کسی کام کے انجام دینے کے ارادے کو شرعاً نیت کہتے ہیں۔ نیت کیوں کی جاتی ہے؟ نیت کرنے سے مقصود شرعاً دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عبادات کو عادات سے الگ کرنا۔ کھڑا ہونا کبھی طبعی خواہش کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، آدمی کی طبیعت چاہ رہی ہے کھڑے ہونے کی، وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ نے عبادت کی نیت سے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو اس نے عادت سے اس کھڑے ہونے کو الگ کر دیا اور یہ عبادت بن گیا۔ دوسری وجہ نیت اس لیے کی جاتی ہے بعض عبادتوں کو بعض سے الگ کرنا۔ مثلا ظہر اور عصر کی جو رکعتیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، لیکن جب آپ نے ظہر کا ارادہ کیا تو عصر کی نماز اس سے الگ ہو گئی۔ لہذا نیت اس لیے ضروری ہے تاکہ عبادتوں کو عادات سے الگ کیا جائے اور بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے الگ کر دیا جائے، اس لیے نیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نیت یہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے جو لمبی چوڑی نیت کی جاتی ہے یا کروائی جاتی ہے یا بتائی جاتی ہے اس کا زبان سے کہنا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ اذان ہوئی، آپ کے کان میں اذان کی آواز پڑی، آپ اٹھے، وضو بنایا اور مسجد کی طرف چل دیے تو آپ کے دل میں نیت موجود ہے کہ ظہر کی اذان آپ نے سنی تھی، ظہر کی اذان کے بعد آپ نے جو تیاری کی تو وہ ظہر کے نماز کی ہے، لہذا دل میں ارادہ موجود ہے، نیت موجود ہے۔ اب یہاں آپ آئے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے آ کر ان کے پیچھے نیت باندھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے بہرحال، تاکہ دل اور زبان دونوں کے اندر یکسانیت پیدا ہو جائے، دونوں ایک جیسے ہو جائیں۔ لیکن اگر زبان سے نہ کہے کوئی تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح زبان سے وہ کہہ رہا تھا اور پڑھنے آیا ہے ظہر کی نماز، لیکن زبان سے اس نے کہہ دیا عصر کی نماز اور نیت باندھ لی، لیکن دل میں پختہ ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان پھسل گئی، دھیان نہیں گیا اور عصر نکل گئی زبان سے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر غلطی سے عصر کہہ دیا ظہر کی جگہ جبکہ دل میں ظہر موجود ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ آپ کی نماز ہو جائے گی اگرچہ زبان سے آپ نے عصر بولا ہو۔ تو نیت یہ زبان سے اگر کہہ لیا جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کہا جا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ جب گھر سے آ رہے ہیں اذان سن کر ظہر کی، ساری تیاریاں کرتے ہوئے مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، نیت آپ کے دل میں موجود ہے، آپ بغیر کچھ کہے اگر امام کے ساتھ اگر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی، آپ کی ظہر کی نماز ہو جائے گی۔